بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیل، آگ سے زیادہ گرم۔ تو کہا یا رسول اللہ پھر آپ جنت میں اکیلے بیٹھے ہوں گے۔ رسول کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا خاموش، جس اللہ نے ایسی پلسرات بنائی ہے اس طرح اس نے اس کے پار کرنے کا انتظام بھی کیا ہے۔ جس اللہ نے ایسی پلسرات بنائی ہے اس نے اس کے پار کرنے کا انتظام بھی کیا ہے۔ السوائق المہر کامل نہ ہو تو میں پھانسی کے لائق، السوائق المہر کامل نہ ہو تو میں پھانسی کے قابل۔ کیا کہا کہ جس اللہ نے ایسی پلسرات بنائی ہے اس نے اس کے پار کرنے کا انتظام بھی کیا ہے۔ خاموشی سننے پھر نعرہ لگانا۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے کون سا انتظام کیا ہے؟ رسول نے فرمایا من قال علی یجوز کالبرق الخاطف، بس جس نے بھی اسی وقت یا علی کا نعرہ لگایا، نہیں خاموش، جس نے بھی اسی وقت یا علی کا نعرہ لگایا، یجوز کالبرق الخاطف، وہ ایسے گزر جائے گا جس طرح بجلی کی چمک ہو۔ نعرہ حیدری، بھائی سمجھ میں آ رہی گفتگو قبلہ؟ یہ ہے ہم کیا کریں قبلہ؟ اگر رسول نہ کہتا تو ہم نہ کہتے، رسول نے کہا ہے تو بھائی یا علی کی پریکٹس کرو۔ کیونکہ بھائی ہمیں تو عادت پڑی ہوئی ہے، یہاں بھی نعرہ علی کا لگائیں گے، وہاں بھی۔ ایسا نہ ہو کہ کہاں یا علی کا نعرہ سن کر کہیں جہنم میں چلے جائیں گے کہ یہاں شیعوں کی مجلس ہو رہی ہے۔ یہ ہے علی کی منزلت، یہ ہے اولاد ابراہیم کی منزلت۔ ہر شے اولاد میں ہدایت پر موضوع ہے، ہدایت پر موضوع ہے۔ ہر شے رہے اولاد میں، ہر شے رہے اولاد میں۔ اور آخری دعا کیا ہے؟ چھٹی دعا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم کو جب کلمات میں اس کے رب نے آزمایا تو اللہ نے کہا میں تمہیں انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، میرے اولاد میں؟ قَالَ بھلا، کیوں نہیں؟ یہ جواب نفی میں نہیں، اس بات میں ہے۔ کیوں نہیں؟ قال بلا، کیوں نہیں؟ لیکن لا ینال عہد الظالمین، یہ ظالموں کو تھوڑا ہی دوں گا، تمہاری اولاد کو چھوڑ کر ظالموں کو دوں گا۔ اولاد خدا کی قسم قبلہ قرآن میں آیت نہ ہوتی تو آج مسلمان میرا گریبان پکڑتے کہ دکھا تمام دعائیں قبول ہیں، یہ کیوں نہیں قبول؟
تو اللہ نے سورۃ عنکبوت میں جواب دیا وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب وآتیناہ اجرہ فی الدنیا. ابراہیم تمہاری دعا مستجاب، نبوت تمہاری اولاد میں، کتاب تمہاری اولاد میں. لیکن اب یہ کتاب باقی ہے، اب جو قرآن باقی ہے یہ ابراہیم کے دعا کا نتیجہ. ارے تمام کتاب منسوخ ہو گئے، تمام کتابوں میں ترمیمیں آ گئی، قرآن میں کیوں نہیں آئی؟ کہ یہ ابراہیم کے دعا کا نتیجہ، ابراہیم کے دعا کا نتیجہ. یعنی آج بھی اللہ نے کہا کتاب اکیلا نہیں رہے گا. کتنا بڑا جملہ میں نے کہا، کتاب اکیلا نہیں رہے گا، کتاب کے ساتھ تمہاری ذریت ہوگی. جیسا کتاب پاک ویسی ذریت پاک. میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو کہ تمہارے پاس قرآن ہے، ذریت ابراہیم ہے، ذریت ابراہیم ہے، کسی کو جواب نہیں. اللہ نے کہا نہیں وجعلنا فی ذریت النبوۃ والکتاب وآتیناہ اجرہ فی الدنیا. ابراہیم یہ تمہاری محنتوں کا اجورا ہے، یہ تمہاری محنتوں کا اجورا ہے کہ نبوت رہے تمہاری اولاد میں، امامت رہے تمہاری اولاد میں، کتاب رہے تمہاری اولاد میں. یہ تمہاری محنتوں کا اجورا ہے. مسلمانوں سر پر قرآن رکھو کہ ابراہیم کی محنت زیادہ یا رسول کی. کتنا بڑا جملہ میں نے کہا. ارے رسول کی محنتیں زیادہ ہیں یا ابراہیم کی محنتیں زیادہ ہیں؟ ابراہیم کے محنت کا تو یہ نتیجہ ہے کہ کتاب رہے اس کی اولاد میں، امامت رہے اس کی اولاد میں، قرآن رہے اس کی اولاد میں. تو رسول کی محنت کا کیا اجورا ہونا چاہیے کہ قرآن بھی دوسرے کو دے، امامت بھی دوسرے کو دے. میں نے عرض کیا کسی کے پاس، ارے یہ جو قرآن موجود ہے یہ ابراہیم کے دعا کا نتیجہ ہے، لیکن ذریت بھی ہونی چاہیے. 72 کے پاس نہیں، ہمارے پاس ہے، ان کے پاس نہیں. آج بھی ابراہیم کی ذریت سے کتاب بھی باقی ہے، قرآن بھی باقی ہے، اور ہمارا 12واں امام بھی باقی ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات؟ ہر بات ذریت میں. اب اللہ رسول کو کہہ رہا ہے کہ اتباع کر ابراہیم کے ملت کی، ہمیں بھی کہہ رہا ہے. ہم آؤ سوچیں کہ ہم عمل کر رہے ہیں ابراہیم کے ملت پر یا نہیں. ایمان سے بتاؤ، جب تم دنیا سے جاتے ہو تو ملکیت کا آواز کس کو بناتے ہو؟ دوست کو یا اولاد کو؟ گھبرا گئے شاید میری گفتگو پر. سارا نتیجہ اسی جملے پر تو ہے کہ ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں. ارے ہم تو آج بھی عمل کر رہے ہیں کہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ملکیت اولاد کے نام پر، وراثت اولاد کے نام پر اللہ نے رسول کو بھی کہا ہے. تو بتاؤ ہم افضل یا رسول؟ ہم عمل کریں رسول نہ کریں؟ نہیں نہیں، مجھے مزہ نہیں آیا. ارے بھائی جو رسول عمل کرتا ہے وہ سنت بن جاتا ہے نا. تو اگر رسول دنیا سے جاتے جاتے کہہ گیا کہ میری میراث بھی دوستوں کو، میری خلافت بھی دوستوں کو، داڑھی لمبی کیوں رکھی ہے؟ رسول کی سنت ہے. تسبیح ہاتھ میں کیوں لی ہے؟ رسول کی سنت ہے. ارے ساری سنتیں پوری کر لی، یہ بھی تو پوری کرو کہ جب مرو تو ملکیت کا واس بناؤ دوست کو. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہو تو میں آگے چلوں. نہیں، اسے گھبرا کے نہ کہو. ہر بات رہے اولاد میں. تم ابراہیم کے ملت کی اتباع کرو، رسول نہ کرے. اسی لیے رسول نے ایک صحابی راوی نہیں 32 صحابی راوی. بڑا مسئلہ ہے. میں کیا کروں؟ ایک کتاب میں ہو تو میں نام لوں. کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں یہ حدیث نہیں. 32 صحابی اس کے راوی ہیں. انی تارکن فیکم ثقلین، میں تم میں 2 ثقل چھوڑ. ثقلین تسنیہ کا صیغہ. تسنیہ تب آتے ہیں جب عزت ایک ہو، عظمت ایک ہو. گھبرا گئے شاید. میں ڈرتا ہوں اگر آپ تھک گئے تو میں پہلے ہی تھک جاؤں گا. نعرہ حیدری. انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میں تم میں 2 گراں قدر وزنی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کا کلام، دوسری میری اہل بیت. کون سی اہل بیت؟ جو میری عطرت ہے. گھبرا گئے شاید. اب میرا وعدہ ہے جب سورت آیت تطہیر پر پڑھوں گا تو پھر عطرت پر بھی پڑھوں گا. آپ کان لگا کر سنیں. اہل بیت وہ جو عطرت ہے. لن تزلوا بعدی ما تمسکتم بہما. اگر تم دونوں کو پکڑا، دونوں کو، ان اتبعتموہما، دونوں کی اتباع کی، تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگی. لن یفترقا، اور دونوں میں فرق نہیں ہے. گھبرا گئے ہو شاید. دونوں میں فرق نہیں ہے. دونوں میں فرق نہیں ہے. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. دونوں ثقل اتباع میں برابر، عصمت میں برابر، طہارت میں برابر، ہدایت میں برابر. دونوں میں فرق نہیں. دونوں میں فرق نہیں. ٹائم گزر گیا لیکن آج ہو سکتا ہے کہ تھوڑا زیادہ ٹائم ملے. معاف کرنا. آج ویسے شہادت کی بھی رات ہے تو معاف کرنا. تھوڑا چلا جاؤں تو معاف کرنا. معافی مانگ کر آپ سے گفتگو کرا. دونوں میں افتراق نہیں. دونوں میں افتراق نہیں. دونوں میں فرق نہیں. ثقل. کبھی کہا انی تارکن فیکم امرین، میں تم میں 2 امر چھوڑ کے جا رہا ہوں. 2 امر. لن تزلوا بعدی ان اتبعتموہما ہما کتاب اللہ و اہل بیتی عطرتی. اگر تم دونوں کو پکڑا تو گمراہ نہ ہوگی. ایک قرآن، دوسری اہل بیت. 2 ثقل، 2 امر. پھر کہا انی تارکن فیکم خلیفتین لن تزلوا بعدی ان اتبعتموہما ہما کتاب اللہ و اہل بیتی عطرتی. میں تم میں 2 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں. 2 خلیفے. کتنا سناٹا چھایا ہوا اور کتنی معنی خیز تقریر ہے. 2 خلیفے چھوڑ کے، 2 ثقل، 2 امر، 2 خلیفے. 2 خلیفے. اور پھر فرمایا انی تارکن فیکم وسیلتین، میں تم میں 2 وسیلے چھوڑ کے جا رہا ہوں. گھبرا تو نہیں گئے؟ اور کبھی کہا انی تارکن فیکم وارثین، میں تم میں 2 وارث چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب یہ 5 حدیثیں ہیں رسول کی. یہاں رسول نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. تو کیا معنی ہوئی؟ کہ علی کے گلے میں قرآن ہوتا تھا.
ماں کی معنی کیا ہے؟ ساتھ نہیں. ماں کی معنی ساتھ نہیں. آؤ قرآن سے پوچھیں کہ ماں کی معنی کیا ہے. سورۃ الحدید میں ارشاد ہوا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے. تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے. تو اگر میرے ساتھ ہے تو آپ کے ساتھ نہیں. تو وہاں ماں کی معنی کیا ہے؟ یہاں ماں کی معنی ہے محیط. اللہ کی قدرت کائنات پر محیط ہے. ماں کی معنی محیط، کائنات پر محیط ہے. اور پھر ارشاد ہوا جس پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. محمد اللہ کا رسول ہے اور جو بھی اس کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت. اگر مانے ساتھ ہیں تو پھر سمجھو محمد اللہ کا رسول ہے اور جو بھی اس کے ساتھ وہ کافروں پر سخت. اس کا مقصد جو بھی ساتھ ہو وہ کافروں پر سخت ہو تو پھر بھاگے کیوں؟ اتنا بڑا میں نے جملہ کہا. اگر ماں کی معنی ساتھ ہے نا قبلہ تو اللہ نے کہا محمد اللہ کا رسول ہے اور جو بھی اس کے ساتھ ہے وہ کافروں پر سخت. تو جو بھی ساتھ ہو ان کو کافروں پر سخت ہونا چاہیے. اگر سخت ہوتے تو بھاگتے کیوں؟ تو پھر ماں کی کیا معنی ہوئی؟ ماں کی معنی تابع دار. گھبراؤ نہیں بھائی. ماں کی معنی تابع دار. ماں کی معنی تابع دار. اور تیسری معنی متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ. خدا کی کوئی اولاد نہیں. خدا کی کوئی اولاد نہیں. متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ. کیوں کہ اللہ کا اللہ جیسا دوسرا اللہ نہیں. معنی مثل. سمجھ میں آئی بات ابھی؟ معنی مثل. تو رسول نے کہا علی مع القرآن. علی قرآن کی مثل ہے. والقرآن مع علی. علی قرآن کے مثل، قرآن علی کے مثل. اب پتا سمجھ میں آ گیا حدیث ثقلین کا. جس معنی میں قرآن ثقل اس معنی میں علی ثقل. سارے بات کرو تو گفتگو ختم کرو. جس معنی میں قرآن ثقل اس معنی میں علی ثقل. جس معنی میں قرآن خلیفہ جس معنی میں قرآن خلیفہ اس معنی میں علی خلیفہ. جس معنی میں قرآن وارث اس معنی میں علی وارث. جس معنی میں قرآن امر اس معنی میں علی امر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو قرآن وہ علی. جو قرآن وہ علی. آپ قبلہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے. جب کورٹ میں کیس چلا تو میں گیا کیونکہ سارے مسلمان ہیں، شریعت کورٹیں ہیں. جب میں کورٹ میں گیا تو کہا فیصلہ کرو. میں نے کہا نہیں، میں جمہوریت کا حامی ہوں. مجھے قرآن کا فیصلہ قبول نہیں. توریت انجیل اور زبور کا فیصلہ قبول ہے. توریت انجیل اور زبور کا فیصلہ قبول ہے. ایمان سے بتاؤ دنیا کیا کہے گی کہ عبدالحکیم کافر ہے. کیوں کافر؟ کہ قرآن جب موجود ہے قرآن کی موجودگی میں یہ تینوں منسوخ. نعرہ حیدری
نعرہ حیدری! قرآن کی موجودگی میں، جب قرآن موجود ہے تو جو قرآن کو چھوڑ کر ان کو مانے وہ کافر، تو علی موجود ہو. نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ افسوس ہے کہ تقریر شروع کر نہ سکا. میں نے اتنا اس کو بنص قرآن کلیئر کیا ہے کہ اب کسی کے پاس جواب نہیں، کسی کے پاس جواب نہیں. ہم بے وقوف نہیں. اللہ نے کہا جو ابراہیم کی ملت کو چھوڑے وہ بے وقوف ہے. ہمارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس عقل ہے. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. روزانہ پڑھتے ہوگے سورۃ الملک کی آیت کہ اللہ جہنمیوں سے پوچھے گا کہ جہنم میں کیوں آئے؟ کہیں گے ہمیں عقل نہ تھا، ہمیں عقل نہیں تھی. اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہمارے جتنے بھی تفاسیر ہیں کھول کے پڑھو کہ یہی آیت کسی نے جناب علی علیہ السلام سے کوفے کے منبر پر پوچھی کہ مولا جہنمی کہیں گے کہ ہم جہنم میں نہ آتے لیکن ہمیں عقل نہیں تھی، یہ عقل کون ہے؟ آپ نے فرمایا واللہ انا العقل، خدا کی قسم وہ عقل میں علی. نعرہ حیدری! ہمارے پاس عقل بھی ہے، ہم جاہل نہیں، بے وقوف نہیں کہ جہنم میں جائیں. ارے جہنم میں وہ جائیں جن کے پاس عقل نہیں، جن کے پاس عقل کل ہے، جن کے پاس علم کل ہے. یہی تو سبب ہے کہ کبھی اللہ نے اس قرآن کو نور کہا، کبھی اللہ نے اس قرآن کو نور کہا، کبھی شفا کہا، کبھی عظیم کہا، کبھی اعلیٰ کہا، کبھی مبین کہا، کبھی امر کہا، کبھی ذکر کہا، کبھی مشکل کہا. خدا کی قسم. اور اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر لا تعلمون ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. اللہ نے قرآن کو کبھی نور کہا، کبھی طاہر کہا، کبھی شفا کہا، کبھی عظیم کہا، کبھی اعلیٰ کہا، کبھی بے مثل کہا، کبھی ذکر کہا اور کبھی مشکل کہا. اللہ نے کہا عبدالحکیم گھبراؤ نہیں، اگر قرآن نور ہے تو کسی مجسمے نور سے پوچھو. اگر قرآن نور ہے تو کسی مجسمے نور سے پوچھو. اگر قرآن شفا ہے تو مال کے کھا کے شفا سے پوچھو. اگر قرآن نور ہے تو مجسمے نور سے پوچھو. اگر قرآن شفا ہے تو مال کے کھا کے شفا سے پوچھو. اگر قرآن طاہر ہے تو مرکز کسائے تطہیر سے پوچھو. اگر قرآن عظیم ہے تو نبع العظیم سے پوچھو. اگر قرآن اعلیٰ ہے تو کسی مولا سے پوچھو. اگر قرآن اعلیٰ ہے تو کسی مولا سے پوچھو. اگر قرآن معجزہ ہے تو کسی معجزہ نما سے پوچھو. اگر قرآن بے مثل ہے تو مثل الاعلیٰ سے پوچھو. اگر قرآن ذکر ہے تو اہل ذکر سے پوچھو. اگر قرآن امر ہے تو اول الامر سے پوچھو. اور اگر قرآن مشکل ہے تو کسی مشکل کشا سے پوچھو. نعرہ حیدری!
بیوقوف نہیں، ہم ابراہیم کے ملت کو چھوڑ کر احمق بننا نہیں چاہتے۔ ہاں زاداران حسین، ہمارے پاس کتاب بھی ہے، ہمارے پاس ذریت ابراہیم بھی ہے۔ کوشش کروں گا میں، باقی جو 3 مجالس ہیں رات کی، کوشش کروں گا۔ میں نے عرض کیا کہ میں پاکستان میں 2-2 ڈھائی گھنٹے پڑھتا ہوں، آپ کے مزاج کو دیکھ کر، اور دور دور سے آتے ہو اسی لیے میں کم پڑھنا چاہتا ہوں، ورنہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو زیادہ میں زیادہ مواد دے کر جاؤں، اور کسی کی مجال نہیں کہ آپ کو کوئی جواب دے سکے، کسی کی جرت نہیں کہ آپ کو کوئی جواب دے سکے۔ عزیزان محترم، دیکھو میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کو کیا پتا، دنیا کو اسلام ملا سستا ملا نا، اسی لیے ان کو قدر نہیں ہے۔ ارے کس مسلمان کی بیٹی دربار میں جا